السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجب الوضوء على من نام جالسا او قائما او ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصیلہ، رواہ البیہقی۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں ہم نے سابقہ احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ مسئلہ سماعت کیا تھا کہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک باوضو شخص جب اس پر نیند کی حالت کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وضو چلا جاتا ہے، چونکہ نیند کی حالت میں یہ شبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہو اور اس کو اس کا شعور نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو اسی لیے نیند کو ناقض وضو کہا گیا۔ اور احادیث شریفہ میں انسان کی جو دونوں آنکھیں ہوتی ہیں اس کو سورین کا بند کہا گیا، سورین کی گرہ کہا گیا، کیونکہ بیداری کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو شعور ہوتا ہے کہ آیا اس سے ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، ناقض وضو کوئی اس سے ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن جب انسان سو جاتا ہے اور اس پر نیند کی حالت پوری طریقے سے طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اعصاب، اس کے جو جوڑے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، تو اسی لیے نیند کو ناقض وضو کہا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، بعض خاص وہ حالتیں ہیں کہ ان حالتوں میں نیند کی وجہ سے انسان کے جو اعصاب ہے، جو جوڑے ہیں، وہ ڈھیلے نہیں پڑتے اور انسان کو سونے کی حالت میں بھی شعور باقی رہتا ہے، تو لہذا ایسی حالتوں میں سونے کی وجہ سے وضو اس کا نہیں جاتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ انہی حالتوں کا ذکر آگے کی حدیث شریفہ میں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجب الوضوء علی من نام جالسا او قائما او ساجدا، کہ اس شخص پر وضو واجب نہیں ہوتا جو بیٹھنے کی حالت میں سو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند لگ جاتی ہے، او قائما یا کوئی کھڑا رہ کر سو جاتا ہے، او ساجدا یا پھر کوئی سجدے کی حالت میں جب سو جاتا ہے، تو یہ حالتیں وہ حالتیں ہیں عزیزان محترم کہ نیند آنے کے باوجود بھی ان حالتوں میں اس کے جو اعصاب ہیں، جو جوڑ ہیں، وہ ڈھیلے نہیں پڑتے، وہ کمزور نہیں پڑتے، اس کو کنٹرول اپنے جسم پر باقی رہتا ہے، تو لہذا ان حالتوں میں سونے کی وجہ سے باوضو شخص کا وضو نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ شرط یہ ہے اس کا وضو جانے کے لیے، یہ وہ حالت ہے جو بتلایا جا رہا ہے، اس حالت میں اگر کسی کو نیند لگ جاتی ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سی حالت ہے تو بتلایا گیا حتیٰ یضع جنبہ، یہاں تک کہ وہ پہلو کے بل نہ لیٹے، یعنی کہ سیدھا لیٹ کر جب تک انسان نہیں سو جاتا تو پھر اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ جب جو ہی لیٹ کر سو گیا، پہلو کے بل سو گیا، تو پھر پہلو کے بل سونے کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت میں انسان کے اعصاب جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور شعور ختم ہو جاتا ہے، ہوا کے خروج ہونے نہ ہونے کا اس کو علم باقی نہیں رہتا، تو اسی لیے بتلایا گیا کہ جب تک وہ پہلو کے بل نہ سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، پہلو کے بل سونے کے بعد اس کا وضو چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ آگے بتلائی، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ، کیونکہ جب انسان کوئی پہلو کے بل سو جاتا ہے تو اس کے جو جوڑ ہیں، جو اعصاب ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ آگے عزیزان محترم اسی ایسی ہی مفہوم والی حدیثیں آتی جا رہی ہیں، تو لہذا تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور یاد رکھیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو بات یہ یاد رکھنا ہے کہ مطلقاً نیند یہ ناقض وضو نہیں ہے، وہی نیند ناقض وضو ہے کہ جس نیند میں انسان کے جو اعصاب ہیں وہ بالکلی طور پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کی شعوری کی جو حالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی نیند ناقض وضو ہے۔ اور بعض وہ حالتیں احادیث شریفہ میں بتلائی گئی کہ ان حالتوں میں سونے کی وجہ سے انسان کے اعصاب ڈھیلے کمزور نہیں پڑتے، تو لہذا اس کی وجہ سے جو ہے سنا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بنیادی بات ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت یا رسول اللہ انك قد نمت، قال ان الوضوء لا يجب الا
علی من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں سو رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کی وجہ سے ان کی جو سانس کی جو آوازیں ہیں وہ بآواز آ رہی تھی، بلند آواز سے وہ آ رہی تھی۔ ثم قام، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت سے آپ کھڑے ہوئے، ثم قام یصلی، آپ کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کرنے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ انک قد نمت، یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مضطجعا، کہ بے شک وضو اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو پہلو کے بل لیٹ کر سو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ جو حالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی، عزیزان محترم، بعض مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے ان حالتوں کے ذریعے جو ہے سونا ہم کو علم دیتے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یہ ہماری طرح نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو آقا کی آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے، تو پھر ہمارے سونے میں اور ہمارے نبی کے سونے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو لہذا یہ جو حالتیں ہم احادیث شریفہ میں پڑھتے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت و رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں بھی آپ غور کر سکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں آرام فرما رہے تھے، تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، وضو اس شخص پر واجب ہوگا جو پہلو کے بل لیٹ کر سوتا ہے۔ تو لہذا وجہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، کیونکہ پہلو کے بل جب لیٹ کر انسان سوتا ہے تو بھی اس کے جو جوڑ ہیں جو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی من نام قائما قاعدا وضوء حتی یضطجع جنبہ الی الارض رواہ ابن عدی۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے دادا سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ان کے والد اپنے دادا سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی من نام قائما و قاعدا، کہ وضو اس شخص پر واجب نہیں ہے جو کھڑے ہو کر یا بیٹھنے کی حالت میں سو جاتا ہے، حتی یضطجع جنبہ الی الارض، یہاں تک کہ وہ اپنے پہلو کو زمین پر نہ لگا دے، یعنی کہ لیٹ کر جب تک نہیں سوتا تو پھر اس شخص پر وضو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وجہ یہی ہے جو اوپر حدیث شریفہ میں بتلائی گئی، لیٹ کر سونے کی حالت میں اس کے جو اعصاب ہیں، جو جوڑے ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن عدی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے جو اسی معنی و مفہوم والی ہے، وعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا فی مسجد المدینۃ اخفق فاحتضنی رجل من خلفی فالتفت فاذا انا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ وجب علی وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الارض رواہ ابن عدی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں میں بیٹھ کر سو رہا تھا اور مجھ پر اونگ طاری ہو گئی تھی، میں بیٹھ کر اونگ رہا تھا، اونگ کی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں فاحتضنی رجل من خلفی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک بزرگ شخص، ایک حضرت نے مجھے پیچھے سے آ کر اپنے گود میں لے لیا، پکڑ لیا، تو فاذا انا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وجب علی وضوء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر سو رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مسئلہ دریافت کیا کہ آیا مجھ پر وضو واجب ہے کہ نہیں، کیونکہ میں بیٹھ کر سو رہا تھا، اونگ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حتی تضع جنبک علی الارض، یہاں تک کہ تم اپنا جو پہلو ہے زمین پر جب تک نہ رکھ دو تم پر وضو واجب نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں بھی یہی بات بتلائی گئی کہ لیٹ کر سونے کی حالت میں پہلو کے بل جب انسان سوتا ہے تو پھر وضو واجب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام
مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو اس شخص پر واجب ہے جو پہلو کے بل سوتا ہے، لیٹ کر سوتا ہے، کیونکہ جب انسان لیٹ کر پہلو کے بل سوتا ہے زمین پر تو پھر اس کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ ان حدیث شریفہ کا یہی نکلا کہ وہ نیند، مطلق نیند ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ وہ نیند کہ جس نیند کی وجہ سے انسان کے اعصاب پر اس کو جب قدرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعصاب جب کمزور اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس نیند کی وجہ سے وضو چلا جاتا ہے، اور وہ نیند کہ جس کی وجہ سے اس کے اعصاب پر قدرت کنٹرول اس کو حاصل رہتا ہے، تو پھر ایسی نیند کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے عزیزان محترم کہ بیٹھنے کی حالت میں، سونے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، یا بھی کوئی ایسی چیز سے ہم ٹیک اور سہارا لگا کر سو رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہم نہیں گر رہے ہیں، تو پھر یہ حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان حالتوں میں سونے کے باوجود اگر کوئی ہوا خارج کر دے، کسی سے ہوا خارج ہو جائے، پھر بھی جو ہے سنا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، بات ایسی نہیں ہے عزیزان محترم۔ ان حالتوں میں چونکہ شعور باقی رہتا ہے کہ ریح اس سے خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو پھر اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان حالتوں میں وضو اس کا نہیں ٹوٹتا سونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان حالتوں میں سوتے ہوئے اگر اس سے کوئی ناقض وضو صادر ہو جائے، ناقض وضو اس کو لاحق ہو جائے، تو پھر اس کا وضو ان حالتوں میں سونے کے باوجود بھی ٹوٹتا ہے۔ تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ ان حالتوں میں سونے کی وجہ سے اس کو شعور ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان حالتوں میں سونے کے باوجود اگر کسی سے ہوا خارج ہو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے سنا ناقض وضو سے ہے، تو پھر ناقض وضو جس حالت میں بھی انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم صحیح معنی میں ہم کو احادیث شریفہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا